دیکھیے میرے بھائیوں، دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ میری بات سن رہے ہیں، اللہ کے واسطے آپ اپنے ذہن و دماغ کو کھول کر میری باتوں کو سنیں اور سمجھیں۔ ہم آج کل کے مولویوں کی باتوں کو سنیں اور اس کے مطابق عمل کریں، آج کل کے لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھیں اور اس کے مطابق عمل کریں، یا یہ کہ جو گزرے ہوئے 1000 سال 1400 سال پہلے جو مسلمان گزرے ہیں، سچے پکے مسلمان، سچے پکے ایمان والے، ہم ان کے طریقے کو اختیار کریں اور ان کے طریقے پر چلیں۔ ظاہر سی بات ہے، ہم آج کل کے مولوی صاحب، مفتی صاحب، پیر صاحب، امام صاحب کی باتوں کو کیوں مانیں؟ ہم تو دیکھیں گے وہ مسلمان، وہ سچے پکے مسلمان جن کو سارے لوگ صحیح مسلمان مانتے ہیں، جن کے ایمان کی گارنٹی سارے مسلمان دیتے ہیں، اور جن کے ایمان میں اور جن کے عمل میں ذرہ برابر کو شک اور شبہ بھی نہیں کرتا ہے۔ ہم ان کی زندگی کو دیکھیں کہ کیا عید میلاد النبی ان کی زندگی میں کیا پایا جاتا ہے؟ کیا ان لوگوں نے عید میلاد النبی منایا ہے؟ یا عید میلاد النبی کے موقع پر انہوں نے جلوس نکالے ہیں؟ عید میلاد النبی کے موقع پر انہوں نے جھنڈے جگہوں پہ لگائے ہیں؟ کیا عید میلاد النبی کے موقع پر انہوں نے جشن منایا ہے؟ ہم ان مسلمانوں کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں جن کو ہم سب مانتے ہیں۔ ہم ان کی بات نہ کریں جن کو آپ مانتے ہیں ہم نہیں مانتے، یا جن کو ہم مانتے ہیں تو آپ نہیں مانتے۔ میری مراد کیا ہے؟ وہ صحابہ کرام کی جماعت اور اہل بیت، صحابہ کرام اور اہل بیت، ہم سب ان سے محبت کرتے ہیں، ہم سب ان سے پیار کرتے ہیں، ہم سب ان کے ایمان کی گارنٹی دیتے ہیں، ہم سب ان کے سچے پکے مسلمان ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ تو کیا صحابہ کرام اور اسی طریقے سے اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیا ان کی زندگی سے کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ ان کے یہاں بھی اس طرح کا کوئی جملہ ہوتا تھا جشن عید میلاد النبی؟ اور جشن عید میلاد النبی کے نام پر وہ لوگ وہ کام کرتے تھے جو آج مسلمان کرتے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ کہیں نہیں ملے گا آپ کو اس طرح کی بات کہ صحابہ کرام کی زندگی میں یا اہل بیت کی زندگی میں جشن عید میلاد النبی کا وجود ہو، نہیں تھا ان کی زندگی میں۔ اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے سارے مسلمان ائمہ اربعہ کو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان سارے اماموں کو برحق مانتے ہیں اور سچا پکا ایمان والا مانتے ہیں اور مجتہد مانتے ہیں، بہت بڑے عالم دین مانتے ہیں، بلکہ اتنے بڑے عالم مانتے ہیں کہ ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی تقلید کرنی چاہیے، ہمیں ان کے طریقے پہ چلنا چاہیے۔ تو آئیے آج ہم فیصلہ کر لیتے ہیں عید میلاد النبی کے موضوع پر کہ آیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کیا جشن عید میلاد النبی کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جشن عید میلاد النبی کو ثبوت ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے جشن عید میلاد النبی کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کیا جشن عید میلاد النبی کو ثبوت ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ میرے بھائیوں، جب ان اتنے بڑے مجتہدین اور علماء کرام سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے تو پھر کن کے راستے پر جا رہے ہو میرے بھائیوں؟ کن کے راستے کو آپ اختیار کرتے ہو؟ وہ گزرے ہوئے سچے پکے مسلمان اپنی زبان سے کہتے ہو وہ بہت بڑے عالم دین تھے، وہ امام تھے اور ان کی پیروی کرنی چاہیے، ان کی تقلید کرنی چاہیے، لیکن جب عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو ان کو سائڈ کر دیتے ہو، ان کو چھوڑ دیتے ہو۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ان سے ثبوت پیش کرے نا، ہمیں ان کی باتوں سے منوائیں، ہمیں ان کی زندگی سے ثابت کریں۔ جشن عید میلاد النبی تو ہم مانیں گے۔ آج کل کے مولوی، آج کل کے مفتی، آج کل کے پیر یہ دنیا دار ہیں، اکثر اس کے اندر مال کماتے ہیں، پیسے کماتے ہیں۔ ہمیں ان کی باتیں نہیں چاہیے، ہمیں ان کی باتیں چاہیے، ائمہ اربعہ کی۔ ایسے ہی ہم اور آپ سب مانتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں، امام ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ، یہ جو محدثین کی پوری جماعت ہے، ہم اور آپ سب مانتے ہیں محدثین کی جماعت کو۔ میں ایک ہی سوال کرتا ہوں، محدثین کی جماعت سے ہمیں ثابت کر دیں جشن عید میلاد النبی، ہم مان جائیں گے۔ جشن عید میلاد النبی اسی ٹاپک پر ہمیں ثبوت پیش کر دے، ہم مان جائیں گے اور قبول کر لیں گے اور ہم عمل کریں گے، لیکن ان کی زندگی سے اس کو ثبوت نہیں ملتا ہے۔
اس لیے کلیئر ہو گیا کہ جو گزرے ہوئے سلف صالحین ہیں، بڑے بڑے علماء کرام ہیں، علم کے پہاڑ ہیں، اور محدثین ہیں، مفکرین ہیں، مجتہدین ہیں، علماء کرام ہیں، جن کو ہم اور آپ سب مانتے ہیں، ان کی زندگی سے جشن عید میلاد النبی کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ کرنا وہ چاہیے جو قرآن مجید سے ثابت ہو، کرنا وہ چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہو، کرنا وہ چاہیے جو صحابہ کرام سے ثابت ہو، کرنا وہ چاہیے جو آل بیت سے ثابت ہو، کرنا وہ چاہیے جو ائمہ اربعہ سے ثابت ہو، کرنا وہ چاہیے جو محدثین سے ثابت ہو۔ دین کے نام پر، اسلام کے نام پر ثواب سمجھ کے، اجر سمجھ کے وہ کام کریں جو وہ لوگ کر کے اس دنیا سے گئے ہیں، اور ایسا عمل کر کے گئے ہیں کہ دنیا کے سارے مسلمان ان کے ایمان کی، ان کے عمل کی گارنٹی دے رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو، ہم دیکھیں کس راستے پر آپ کو لے کے جا رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہم جو کہتے وہ مانو، ہمارے مولوی جو کہتے وہ مانو، ہمارے بزرگ جو کہتے وہ مانو، ہم یہ نہیں کہتے۔ ہم تو بات ان کی منوا رہے ہیں جن کو آپ سب مانتے ہو اور ہم بھی مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان سلف صالحین کے طریقے پر، راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو جس راستے پر وہ لوگ نہیں چلے ہیں اس راستے پر نہ چلیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحیح راستے، حق اور سچ راستے کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔